پیپلز پارٹی کے کراچی کے حوالے سے وعدوں کی کوئی کمی نہیں. خود پیپلز پارٹی کے وعدے، اس کے علاوہ نون لیگ کے اپنے وعدے اور گزشتہ ادوار کے وعدے اور اس دور کے وعدے، اس دور کے وہ وعدے جس نے عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور ایم کیو ایم کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا. ایک بار پھر موقع تھا کہ کراچی والوں کے مصیبتیں، کراچی والوں کی جو آفتیں ہیں وہ کسی صورت میں مدھم پڑ جائیں، وہ تحلیل ہو جائیں، حالات میں بہتری ہو جائے. اور اس کے لیے ایم کیو ایم نے بڑی بھاری ایک یہ ایفرٹ کی تھی، بڑی پیش رفت زبردست کی تھی. عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے آصف زرداری اور شہباز شریف کا ساتھ دیا تھا، اور اس کے عوض کراچی والوں سے وعدہ تھا کہ ان کی قسمت بدل جائے گی. ایسا کچھ نہ ہو سکا، اور ایک بار پھر یہ وعدے جو پیپلز پارٹی نے کیے، پھر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پاکستان نے مل کے کیے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایم کیو ایم پاکستان سے مل کے کیے. اس کے علاوہ اس قسم کے کچھ وعدے پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جماعت اسلامی سے بھی کیے، جس کا بھی آپ نے ذکر سنا تھا، اور پاک سرزمین پارٹی سے بھی کیے. بہرحال کیفیت وہی ہے، وہی صورتحال ہے جو پہلے دن تھی، آج بھی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سید مصطفیٰ کمال کو، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب. اور ایک معاہدہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا جب آپ لوگوں نے ایک دھرنا دیا تھا، ایک احتجاج کیا تھا، جماعت اسلامی کے دھرنے کی بات ہوئی، اور یہ تو بہت بڑا معاہدہ تھا ایم کیو ایم پاکستان کا. اس سے تو عمران خان کی حکومت پلٹ گئی اور ان کی حکومت آ گئی ہے کہ نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور یہ 12 جماعتی اتحاد کی حکومت بن گئی. لیکن کراچی کو کچھ نہ ملا، نہ ملنا تھا نہ ملا. جی تھینک یو کامران بھائی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل پاور تو اقتدار جو ایوانوں میں جو لوگ ہیں ان کے پاس ہے. آپ نے بہت سب چیزیں آپ نے کھول کر سامنے رکھ دی ہیں کہ ایم کیو ایم کی 7 سیٹوں کی اہمیت اتنی تھی کہ ان 7 سیٹوں سے وزیر اعظم عمران خان بچ رہے تھے اور ان 7 سیٹوں سے عمران خان کی حکومت جا رہی تھی. اور آپ نے پوری دنیا نے اور پاکستان نے یہ منظر دیکھا کہ ایم کیو ایم کے پارلیمنٹ لاجز میں آصف علی زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور پاکستان کی ساری پارٹیز کے سربراہان ایک ساتھ مل کر ایم کیو ایم کے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے کہ بھائی آپ کے بغیر ہماری موو صحیح کامیاب نہیں ہو رہی. اس کے عوض ایم کیو ایم نے، آپ نے خود بتایا کہ 2 وزارتیں لی ہیں اور یہ معاہدے کی 4 کاپیاں لی ہیں جو کہ 88 سے چلتا چلا آ رہا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کامران بھائی کہ جو ہوگا جب بھی ہوگا وہ یہ اس طرح سے ہوگا کہ ہمیں آئین میں 3 آئینی ترامیم چاہیے. وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کی طرح لوکل گورنمنٹ کے بھی ڈپارٹمنٹ آئین میں لکھ دو. انڈیا نے لکھ دیا ہے. این ایف سی ایوارڈ کی طرح پی ایف سی ایوارڈ پروونشل فائنانس کمیشن، وزیر اعلیٰ این ایف سی ایوارڈ میں پیسے لیتا ہے، نیچے ڈسٹرکٹ کو پیسے نہیں دیتا. پی ایف سی ایوارڈ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آئین میں لکھ دو. تیسری بات یہ کہ جب تک لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتا الیکٹڈ، اس وقت تک ملک میں ایم این ایم پی ایس کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ 3 آئینی ترمیم کا مسودہ ہاتھ میں رکھتے زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کے، کہتے صبح اسمبلی کھلوا لو اور اسمبلی میں یہ آئینی ترمیم موو کر دو. ہماری انکنڈیشنل سپورٹ ہے، ایک بھی وزارت نہیں چاہیے ہمیں. میری گلی کوچوں میں اختیارات وسائل آ جاتے، پورے پاکستان کی گلی کوچوں میں اختیارات وسائل آ جاتے. بدقسمتی کے ساتھ ایم کیو ایم کو یہ سب کچھ پتا ہے، وہ اتنی منجھی ہوئی جماعت ہے، ان کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کی نہیں بات مانی. اگر آپ آج سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد اگر سپریم کورٹ یہ لکھ رہی ہے آخر میں کہ یہ ساری ہمارے آرڈرز کی امپلیمنٹیشن جو صوبائی حکومت جائے اور اپنے قانون سازی کرے، او بھائی صوبائی حکومت ہی تو کلپریٹ ہے. آپ نے سپریم کورٹ کے جج صاحب نے جانے سے 1 دن پہلے یہ آرڈر دے دیا اور جو چور ہے اسی کو چوکیدار بنا کے چلے گئے. تو یہ تو سارا یہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں کردار اگر ہونا چاہے، مگر آج بھی بہرحال اس جماعت کو آخری الیکشن میں تو کراچی والوں کے جس انداز کے بھی تھے وہ ووٹ تو تھے، اس کے بعد آج بھی یہ حکومت اس کی ہی دو اراکین کی اکثریت ہے. آج بھی ایم کیو ایم چاہے اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے عوض اس کی سزا کے طور پر اس حکومت سے نکل جائے اور کراچی والوں کو کہے کہ بھائی کہ ہم نے آپ کا قرض جو ہے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، کیونکہ ووٹ تو آپ نے ہمیں دیا تھا، اس لیے کہ آپ ہمارے مسائل حل کریں گے. تو ہم سے انہوں نے جھوٹ بولا یا ہمارے معاہدے پہ عمل نہیں کیا، شہباز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، ہم اس حکومت سے نکل رہے ہیں، نکل جائیں 2 منٹ میں. کہنے کی تو بات کامران بھائی بہت دور کی ہے.
اگر یہ صرف نیک نیتی سے ارادہ بھی کر لیں نا حکومت ان کی بات مان لے گی. حکومت کو اس کا پتہ ہے کہ یہ کبھی بھی حکومت نہیں چھوڑیں گے, یہ ایک حکومت سے چھوڑ کر دوسری حکومت جانے سے پہلے حکومت میں شامل ہوں گے. دیکھیں انسان کامران بھائی اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے, جو کردار معذرت کے ساتھ اس ایم کیو ایم کا رہا ہے کہ آخری منٹ تک وزیر اس پرانی حکومت کا وزیر بیٹھ کر اپنی ہی حکومت گرانے کے لیے زرداری صاحب سے مذاکرات کر رہا ہے, اس کردار کو جس سے آپ مذاکرات کر رہے ہیں وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ آپ حکومت کے بغیر ایک منٹ بھی باہر نہیں رہ سکتے. یہ صرف آپ تو بولنے کی بات کریں, میں کہہ رہا ہوں اگر یہ ارادہ بھی کر لیں تو حکومت ان کی ساری بات مان لے گی. حکومت کو پتہ ہے کہ یہ ارادہ بھی نہیں کر سکتے. اچھا یہ بتائیں کہ پھر یہ کیا ہے, یہ اگر ایسا ہو تو ان کی پوزیشن بہتر ہوگی, کراچی والوں کے نزدیک ان کی کچھ نہ کچھ اہمیت بڑھے گی, ہر صورت میں منافع کا سودا ہے. تو آخر وہ کیا مجبوری ہے, وہ کیا پریشانی ہے؟ کیا ساری ایفرٹ عمران خان کی حکومت اس لیے گرائی گئی تھی کہ فیصل سبزواری جو ہے وہ میری ٹائم کا منسٹر بن جائے, بس اس کے علاوہ تو کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے نا؟ باقی تو سب ایسا کہ ویسے امین الحق ویسے ہی آئی ٹی کے وزیر ہیں, باقی تمام, اور شہر کراچی کا تو کوئی مسئلہ ایک حل نہیں ہوا. ایک چیز ہوئی ہے وہ یہ کہ فیصل سبزواری میری ٹائم کا منسٹر بن گیا بس. جی بالکل, اس سے کسی نہ پچھلی حکومت کی 2 وزارتوں سے کراچی کے کسی ایک انسان کو فائدہ ہوا ہے, اور نہ ہی آج کی وزارتوں سے کسی, اور خاص طور پہ میں اگر اور میں کھل کر اگر کہہ دوں کہ بھئی یہ تو مہاجر نام پر سیاست کرتے ہیں نا, تو کسی ایک مہاجر کا فائدہ ہوا ان 2 وزارتوں سے نہیں ہوا. ہاں وزیروں کا اور ان کے گھر والوں کا اور ان کے لوگوں کا ضرور فائدہ ہوا. آپ نے یہ بات کہی نا کہ بھئی پھر کیا وجہ ہے, یہ تو پاپولر ہو جائیں. کامران بھائی ایشو یہ ہے کہ سب کو اپنے کارناموں کا پتہ ہے, سب کو اپنی کرپشنز کا پتہ ہے, سب کو اپنی جی آئی ٹیز کا پتہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ جس دن یہ حکومت سے باہر ہوں گے ان کو یا تو ملک سے باہر جانا پڑے گا یا پھر جو ہے وہ جیل جانا پڑے گا ٹوٹلز, اور سب کو ان چیزوں کا پتہ ہے. تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ بھائی جو اب تک ہوا سارا ہوا, آج سے بھی اپنے کردار کو ٹھیک کریں, اور ادروائز یہ سب کچھ دیکھیے کہ ابھی لانڈی کے الیکشن میں 30,000 کا ڈیفرنس جو ان کے 65 ووٹوں پہ آ گیا ہے. 30,000 کا ڈیفرنس تھا, 30,000 کی لیڈ سے جیتے تھے پچھلا الیکشن 2018 میں, اب وہ صرف 65 ووٹ کے ڈیفرنس سے جیتے ہیں. اگر ان کے پاس 5 سیٹوں کی بارگننگ چپ نہیں ہوتی تو شاید یہ بھی 65 ووٹوں سے بھی یہ نہیں جیتتے اور کسی کو دے دی جاتی وہ سیٹ. تو یہ حالات ہو گئے, اگر اب بھی عقل نہیں کریں گے تو یہ پھر کہانی ختم ہو جائے گی ساری. تو اس کے لیے یہ شہر کراچی والے کیا کریں, یہ اس کا کیا جواب ہے؟ ایک تو ظاہر جواب ہے کہ آئندہ الیکشن ہو وہ ان کو ووٹ نہ دے. کامران بھائی ویری سمپل, شہر کراچی والے میرا ساتھ دیں. میں آپ کو بالکل وداؤٹ ونسنگ مائی ورڈ کہوں گا, میرا ساتھ دیں بھائی. میں جو 6 سالوں سے بات کر رہا ہوں ہر بات میری صحیح ثابت ہوتی چلی جا رہی ہے. ہم نے یہ شہر اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, حرام نہیں کمایا کوئی بھی. 300 ارب روپے خرچ کیے, 1 روپے کا کوئی الزام نہیں ہے. آج بھی ہمیں شہر بنانا آتا ہے, حق کے لیے لڑنا آتا ہے. میرا ساتھ دیں, میری پارٹی کا ساتھ دیں, اور اس کے بعد اگر نہ ہو تو وہ اس سے برا کیا کریں گے, ورنہ ہمیں جو ہے چوکوں پہ لٹکا دے اگر ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں تو. ویری سمپل, I won't mince my word. بالکل آپ غلط ڈیسیجن کر رہے ہیں تو غلط ہی اس کا جو ہے رزلٹ آئے گا. آپ کراچی والے یہ سچ چلے بھائی, پہلے یہ سب چیزیں نہیں پتہ تھی اب پتہ چل گئی. آپ میرا ساتھ دیں, میری پارٹی کا ساتھ دیں, میرے پاس کردار ہے, میرے پاس لیگیسی ہے کام کرنے کی. آپ ایک دفعہ مجھے ساتھ دیں, ہم یہ ٹھیک کر سکتے ہیں بہت اچھا. اور مجھے کسی سے لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کردار کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو جائے گا سارا سلسلہ. بہت بہت شکریہ جناب مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں.